ہے مجھے میرے پاس اتنی ساری پیشنٹ جو ہیں وہ ایکچولی میں ڈائٹیشین ہوں اور اسینشیل نیوٹریشن کے اوپر میں لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں، خاص کر اسپیشلی لیڈیز لوگوں کو. اور مسلم عورتیں جو ہیں وہ زیادہ آتی ہیں، اپنی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ مجھ سے شیئر بھی کرتی ہیں، میں کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں. تو جب کاؤنسلنگ کی باتیں ہوتی ہیں، جب میں سنتی ہوں انہیں، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس. جب میں لڑکیوں سے، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہیں، 20 سال 18 سال 19 سال 25 سال کی ہیں، دنیا کا ہر کچھ پتہ ہے انہیں انسٹاگرام کیسے چلانا ہے، فیس بک کیسے چلانا، آئی ڈیز کیسے بنانی ہے، سب کچھ پتہ ہے انہیں. بس انہیں چائے کیسے بنانی ہے یہ نہیں معلوم، انہیں اپنے ساس سسر کو خوش کیسے رکھنا یہ نہیں معلوم، اور اپنے دیور نندوں کے ساتھ شفقت کیسے کرنا یہ نہیں معلوم، اپنے باقی کے رشتوں کو، اپنے رحم کے رشتوں، اپنے شوہر کے رحم کے رشتوں کو عزت اور احترام کیسے کرنا وہ نہیں معلوم، گھر میں جھاڑو کیسے لگتا نہیں معلوم، پوچھا کیسے لگتا نہیں معلوم، گھر میں جو بائیاں آ رہی ہیں ان کو سنبھالنا ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے، اپنے گھر کا کیئر کرنا ہے، اپنے بچوں کو تربیت کرنا نہیں معلوم. وہ چاہتی ہیں بس اگر شوہر نہیں ہے تو میں مائکے رہوں یا مائکے والوں سے ہر وقت رابطے میں رہوں، اور مائکے والے الحمدللہ نہ جانے کیا سوچ کر کس طریقے سے تربیت کرتے ہیں کہ وہ اس قدر شادی کے بعد اپنی لڑکیوں کو ورگلا رہے ہوتے ہیں، اپنے سسرال والوں سے، بچی کے سسرال والوں کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ان کو سمجھانے کے لیے وہ کال نہیں کرتے ہیں کہ بیٹا ابھی آپ نہیں گئے ہو، ابھی آپ کو زیادہ وقت لگے گا وہاں، ابھی لوگوں کو سمجھنے میں آپ کو تھوڑا پیشنسلی کام کرنا ہوگا، آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے بیٹا، آپ اللہ سے بات کریں، آپ اپنی پریشانی اللہ کو بتائیں، آپ یہاں شکایت نہ کریں. شکایت جب لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں اپنے سسرال والوں کی یا اپنے شوہر کی اپنے مائکے میں، تو وہ خود کو ذلیل کر رہی ہوتی ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ اپنے ساس سسر کو ذلیل کر رہی ہیں، وہ ان کے بارے میں وہاں بیان کر رہی ہیں، اپنے شوہر کو ذلیل کر رہی ہوتی ہیں، وہ خود کو ذلیل کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ گھر اب آپ کا گھر ہے، وہاں کی عزت اب آپ کی عزت ہے. یہ لڑکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے ٹائم میں. اگر آج لڑکیاں ان باتوں کو نہیں سمجھ رہی ہیں، یا والدین ان کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں، بڑی بہنیں جو ہیں ان کو نہیں بتا پا رہی ہیں، تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے. اتنا آپ یاد رکھیں کہ اپنے ہاتھوں آپ اپنی بہن کی زندگی کو برباد کر رہی، آپ اپنے ہی ہاتھوں اپنی بچی کی زندگی کو برباد کر رہی ہیں. آپ چاہتی ہی نہیں ہیں کہ وہ شادی شدہ زندگی کو انجوائے کرے، وہ اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھے. جب وہ الگ ہوتی ہیں تو اس کو وہ گھر کو سجانا، سنوارنا، کیئر کرنا، وہاں رہ کر کے وہ وہی سارا کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ ہیں تو وہ وہی سارا کام ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ ساری تربیت ان کو دے کون رہا ہے؟ یہ ہم ماؤں کی غلطی ہے. ان کو ہم الگ گھر میں رہنا بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی، تم نے اپنا الگ گھر لے لو، وہاں سکون سے رہو گی. کہیں باہر نکلنا ہے ماں باپ سے اجازت لینی پڑتی ہے. اوہ یہ غلط ہے. کیوں لوگی؟ تمہارا شوہر ہی سب کچھ ہے. ماں باپ سے اجازت لینے کے لیے ماں باپ نے نہیں یہ کہا، ایک عزت دینا ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ اپنے والدین کے ساتھ بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو کہیں جانے سے پہلے آپ پرمیشن لیتے ہیں نا کہ امی ہم یہاں چلے جائیں، پاپا مما مجھے آپ پرمیشن دے دو، مجھے باہر جانا ہے. بتاتے ہیں نا. وہی بتانے کو وہ شرمندگی کا اور انا کا باعث اپنے سسرال میں کیوں بنا لیتی ہیں؟ کیوں ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ماں باپ ہیں، ساس سسر ہیں، یہ آپ کے والدین کی جگہ ہیں. اب یہی آپ کے والدین، یہاں جو بھی آپ کام کرو گے وہ اگر آپ عبادت سمجھ کے کرو گے تو آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. اگر آپ اپنے ساس سسر کو عزت دو گے تو آپ کو آخرت میں اللہ عزت دے گا، آپ کو دنیا میں اللہ عزت دے گا. آپ دیکھ لیں بہت ایسے گھر کی کہانی آپ کو سننے کو ملے گی جب ساس سسر ہی، سسرال والے ہی، اس سسرال میں کے لوگ جو آس پاس محلے ٹولے کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بہوؤں کا بہت چرچا کرتے ہیں کہ دیکھیے اس گھر کی بہو کو، الحمدللہ ایسی بہو تو اللہ سب کو دے. تو آخر وہ بہو کیا کر رہی ہوتی ہے؟ کچھ سمجھیں.
آخر وہ بھی تو کام ہی کر رہی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے سب کا دل جیتی ہوئی ہوتی ہے۔ چند کام کر دینے سے، جھاڑو برتن پوچھا کھانا بنانا یہ کر دینے سے، یا اگر آپ کے گھر میں باحیثیت ہیں اور آپ کے گھر میں جھاڑو برتن پوچھا کے لیے بائی آ رہی ہے تو وقت پر اچھا کھانا بنا کر دے دینے کے لیے یا دے دینے سے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اور آپ کو عزت سے نوازے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، آپ کے والدین کے لیے محبت پیدا ہوگی، لوگ آپ کے ساتھ آپ کے والدین کی تعریف کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بیہیویئر سے لوگوں کا دل دکھایا، لوگوں کو رسوا کیا، اپنے سسرال والوں کو رسوا کیا، تو یقین جانیں اللہ آپ کو بھی رسوا کرے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی رسوا کرے گا، کیونکہ تربیت پہ انگلی اٹھتی ہے۔ کیسے ماں باپ بیٹی کو کچھ نہیں سکھایا، کیسے ماں باپ ہے بیٹی کو کیسا بدتمیز بنا کر رکھا ہے، کیسے ماں باپ ہے کہ میں بیٹی کی شادی کر دی لیکن ایک کپ چائے بنانا نہیں آتا ہے، کیسے والدین ہیں کہ دنیا کی تو پڑھائی بہت کرا دی لیکن اخلاق تو سکھایا ہی نہیں، زبان میں وہ لس ہی نہیں ہے، بات کرنے کا من نہیں ہوتا ہے۔ آج کل لڑکیوں کا ایک نیا ہی طور طریقہ نکل کر آ رہا ہے جو مجھے زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے۔ گھر میں اگر وہ قہرن جبرن کھانا بنا بھی دیتی ہیں تو کھانا بنایا، ٹیبل پہ رکھا، دین اپنے روم کا دروازہ بند، فون پہ گھنٹوں لگی ہوئی ہیں، لیکن ساس کے پاس بیٹھ کر ان سے بات نہیں کر سکتی، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ اپنی ماں سے گھنٹوں بات کر رہی ہوتی ہیں لیکن ساس کا دلجوئی کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ آپ کو نہیں لگتا یہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو والدین اپنی بچیوں کو نہیں سکھا رہے ہیں، جس وجہ سے گھر ٹوٹ رہا ہے، جس وجہ سے طلاق کا ریشیو زیادہ بڑھ رہا ہے؟ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، آج تربیت کرنے کی ضرورت ہے اپنی بچیوں کا۔ اگر آپ گھر بسانا چاہتے ہیں، جو ماں باپ اپنی بچیوں کا شادی عنقریب کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی واپس سے سوچنے کی ضرورت ہے اپنے فیصلے پر کہ کیا میری بیٹی دوسرے گھر جانے کے لیے تیار ہے، کیا میں نے اسے تیار کیا ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ میں نے جو چیزیں نہیں بتائی ہیں میرے ہی کارن کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بچی واپس گھر آ جائے، اس کا گھر برباد ہو جائے، وہ گھر کبھی بسا ہی نہ پائے۔ جو آج آپ مائیں جو ہیں، اگر آج اپنی بچیوں کو آپ صحیح تربیت نہیں کریں گی، اس گھر جانے کے لیے تیار نہیں کریں گی، تو وہ اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کریں گی؟ کہ ان سے بھی تو جنریشن آنے ہیں نا۔ وہ جب شادی کر کے جائیں گی تو ایک نیا کنبہ تو تیار ہونا ہے نا، ایک نئی جنریشن ڈیولپ ہونی ہے۔ جب ان کے بچے ہوں گے تو وہ کیا تربیت کریں گی؟ اس لیے آج کے ٹائم میں ہر ایک والدین سے میرا ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت ایسے کریں جیسے وہ آپ کے گھر میں مہمان ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، اور ان کو اپنے گھر جانا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے اپنے گھر کو اپنا سنبھالا ہے، بنایا ہے، اخلاق سے، محبت سے جوڑ کر اپنا گھر، اپنا کنبہ تیار کیا ہے، اپنا خاندان تیار کیا ہے، اسی طریقے سے اس لڑکی کو ایک نئے گھر جانا ہے اور ایک نئی زندگی کو اپنانا ہے، اور وہاں اس کو اسی طریقے سے زندگی کو اپنا کر کے اور اس کنبے کو تیار کرنا ہے، اپنے جنریشن کو تیار کرنا ہے۔ ایسی تربیت کریں کہ جب وہ نہ ہو تو وہ ہر کی دعاؤں میں شامل رہے آپ کی بچی، جب وہ نہ ہو تو اس کی برائی نہیں، اس کی اچھائی بیان کریں لوگ، جب نہ ہو تو اس کی کمی کو محسوس کریں لوگ۔ اور اگر کسی بھی ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی بچی ابھی کم عمر ہے، ابھی اس کی شادی نہیں کرنی ہے، تو پلیز جن لوگوں نے شادی کر دی ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میری بچی ابھی کم عمر ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ، کہ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے اپنی بچی کی جب شادی کی ہے اس کا مطلب وہ بڑی ہو گئی، اب وہ وہاں گئی ہے شادی کر کے تو اب وہ خود بچہ پیدا کرے گی، پھر وہ بچی نہیں رہ جاتی۔ جب آپ نے تین بول نکاح کے بول دیے، وہاں سے اس کا بچپنا ختم۔ آپ اس گمان میں بالکل نہ رہیں کہ آپ نے بچی کی شادی کی ہے، وہ اس گھر میں اب اپنا جنریشن نیا کریٹ کرنے کے لیے گئی ہیں۔ اب اس کو سمجھائیں
کہ بیٹا یہ اب آپ کا گھر ہے، اب آپ کو اپنے حسن و سلوک سے اس گھر کو اپنا بنانا، یہاں کے لوگوں کو اپنا بنانا، لوگوں کے دلوں میں آپ کو راج کرنا. فون پر نہ لگیں زیادہ. اگر آپ کو احساس ہے تو آپ انہیں خود سمجھائیں کہ بیٹا فون کا کم سے کم استعمال کریں. لڑکیاں آج کل کچن میں ہیں، ادھر ہیں ادھر ہیں، ہر وقت فون پہ لگی رہتی ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہوتا. بھی ضرورت ہے رشتوں کو سمجھنے کی. آپ لوگ بار بار اپنی بچیوں کو فون کر کے اس کے گھر میں سیٹل ہونے سے پہلے ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ نہ کریں. خود سمجھیں. کسی بھی ساس سسر کو یہ شوق نہیں ہوتا ہے کہ وہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنی بیٹے کی شادی کرتے ہیں. ایک نئی لڑکی کو گھر لے کر آتے ہیں اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے نہیں، اپنے بیٹے کو طلاق دلوانے کے لیے نہیں. اس بات کا اگر آپ کو خیال ہوگا تو آپ اپنی بچیوں کی تربیت اسی طریقے سے کریں گے جیسے بیوی فاطمہ کی تربیت ہوئی تھی، جیسے اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو اخلاق کا مظاہرہ کرنے بتایا. ہر چیز وہ کر کے بتا کر گئے. اس لیے میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں قرآن کو کھولیں، سمجھیں اسے، کیونکہ قرآن میں جینے کا طریقہ پوری طریقے سے مکمل طور پر سمجھایا گیا اور بتایا گیا ہے. ہمارے نبی نے تو ہر اخلاق کو کر کے دکھا دیا. صبر کرنا سکھائیں اپنی بچیوں کو، ظلم سہنا نہیں. بہت سارے ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں ظلم ہوتے ہیں، ظلم سہنا نہ سکھائیں، صبر کرنا سکھائیں. غلط بات، صحیح بات، اگر کوئی ان کی طرف سے ایسا ہو گیا اور گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ وہ صبر اگر کر لیں تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی، ویسی باتوں پہ صبر کرنا سیکھیں. جب وہ صبر کرتی ہیں تو گھر کا ماحول اور سکون میں بدلتا ہے، اور جب شوہر سکون میں ہوتا ہے تو پریوار سکون میں ہوتا ہے، ہم سب سکون میں ہوتے ہیں. اور اپنے والدین کا جیسی عزت آپ کرواتی ہیں، خود کا عزت کرواتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں آنے والی بہو آپ کا عزت کرے، احترام کرے، ویسے ہی اپنی بچیوں کی بھی تربیت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کہ کتنا بدلاؤ آتا ہے. اگر ان باتوں کے اوپر آپ لوگ بھی اتفاق رکھتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ میں نے صحیح کہا یا غلط. کیا یہی وجہ نہیں ہے گھر کو ٹوٹنے کی اور برباد ہونے کی؟ کیا وجہ نہیں ہو رہی ہے لڑکیوں کے گھر واپس آنے کی؟ آخر مرد مجبور کیوں ہو جا رہے ہیں طلاق دینے کے لیے؟ لڑکیاں مجبور کیوں ہو رہی ہیں؟ صرف ماں باپ کے غلط سکھاوے کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے. بہنیں انوالو ہوتی ہیں، ماں باپ خود انوالو ہوتے ہیں، اپنی بچیوں کو تربیت نہیں کرتے ہیں، اور اگر بچیاں کچھ وہاں پہ ان کے ساتھ الٹا سیدھا ہوتا ہے تو ان کو اور سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جب بدتمیزی کرتی ہیں، بد اخلاقی کرتی ہیں تو اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہی ہیں. آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہ کریں. لڑکے کی زندگی تو برباد ہوتی ہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لڑکیوں کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے. اور یہ جب فطرت بن جاتی ہے تو وہ کہیں کبھی بھی گھر نہیں بسا پاتی ہیں، بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل. تو اگر آپ اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں تو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ خوش اخلاقی اور اخلاقیات جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو اللہ نے اپنے احکام کو بتائے ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ ہر کام کو عبادت سمجھ کر کریں، تو اس کا اجر بھی ملے گا اور آخرت بھی بنے گا. دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. کون نہیں چاہتا کہ دنیا اور آخرت دونوں مل جائیں؟ ہر انسان کی تو یہی خواہش ہے نا کہ اللہ ہمارا دنیا اور آخرت دونوں ہمارا آباد کر دے. تو آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اچھی سمجھ کی، عقل دے، حکمت دے. علم کے ساتھ حکمت آتی ہے، اور ہم سب اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور اپنی بچیوں کی تربیت ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی، زینب کی اور باقی بچیوں کی تربیت کی تھی. سسرال میں بسنا سکھائیں، اپنانا سکھائیں، سسرال والوں کو ترک کرنا نہ سکھائیں. امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو میری بات سمجھ آئی ہو اور آپ سب میری باتوں سے اتفاق رکھتے ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جو باتیں بچ گئی ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں کرتی ہوں، کیونکہ لڑکا
کہ کیا اہمیت ہے اور سسرال والے کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ذکر کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی باتیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.